دائیں بائیں اور سامنے ہمارے. اور میں ابھی آ رہا ہوں نیشنل والنٹیئر کور جو پرائم منسٹر نے 12 اگست کو جس کو لانچ کیا. خود پہلے والنٹیئر کے طور پر شہباز شریف صاحب رجسٹر ہوئے اور اب اس کا دائرہ کار ہم صوبوں تک لے کے جا رہے ہیں. ہم تمام والنٹیئرزم پہ کام کرنے والی آرگنائزیشنز کو اس میں پارٹنر بنا رہے ہیں. اور اس کے اندر ہمارا مشن وہی ہے کہ جو کام ہم جم کلبز کے ذریعے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں چل رہے ہیں, اس نیشنل والنٹیئر کور اور جم کلبز کو ملا کے ہم علاقوں کے اندر پبلک ایٹ لارج تک پہنچیں گے اور اس کے اندر ایڈوکیسی بھی کریں گے کہ پاکستان کے اندر آج جو کچھ ہم فیس کر رہے ہیں اس میں پاکستان کا شیئر 0.9% سے بھی کم ہے, لیکن امپیکٹ جو ہے پاکستان کلائمیٹ چینج کی وجہ سے متعارف ملکوں میں 5ویں نمبر پر آتا ہے. تو دنیا کو یہ باور کرانا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اس کا خمیازہ ہماری پاپولیشن بھگت رہی ہے, ہمارا ملک بھگت رہا ہے. تو یہ جو کلائمیٹ واریئرز ہم نیشنل والنٹیئر کور کے ذریعے کھڑے کرنے جا رہے ہیں, یہ جہاں پر علاقوں کی صفائی کے حوالے سے وہاں پر ایڈوکیسی کے حوالے سے یہ ایک بڑا مؤثر کردار ادا کریں گے. میں یہاں پر یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ یہ وہ ادارے ہیں, یہ وہ تنظیمیں ہیں جنہوں نے پاکستان کی بہتری کے لیے کام کرنا ہے, پاکستان کے پازیٹیو امیج کے لیے کام کرنا ہے. جو پاکستان کے بارے میں بار بار نیگیٹیوٹی پھیلائی جاتی ہے, پاکستان کا اصل چہرہ دنیا کو دکھانا ہے, پاکستان کا سافٹ امیج دنیا کو دکھانا ہے. یہ جو سیمپل آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے, میں میڈیا کے دوستوں سے کہوں گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو یوتھ کے ساتھ, نوجوانوں کے ساتھ مل کے ان کی ہینڈ ہولڈنگ کر کے ان کو ایک صحیح درست میں, صحیح سمت میں ان کو گائیڈ کر رہے ہیں. اور جہاں پر یہ کلائمیٹ پر کام کر رہے ہیں وہاں بچوں کی بنیاد کو درست کرنے میں بھی اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. تو کوئی بھی معاشرہ اس وقت تک نہیں چل سکتا جب تک کہ اس کے نوجوانوں کو پلیٹ فارم نہ دیا جائے, ان کو ایک پازیٹیو امیج بلڈنگ کے لیے ان کی ٹریننگز نہ کرائی جائیں. تو چاہے گرین یوتھ موومنٹ ہو, چاہے نیشنل والنٹیئر کور ہو, چاہے پرائم منسٹر لائف سیور پروگرام ہو, یہ سارے وہ پروگرام ہیں جو ہم صوبوں کے ساتھ مل کے, جس طرح آج ہم نے کولیبریشن پنجاب ایمرجنسی سروسز جو منسٹر ہیں ایمرجنسی سروسز کے خواجہ سلمان رفیق صاحب اور سیکٹری جو ڈاکٹر رضوان نصیر صاحب ہیں, ان کے ساتھ مل کے پنجاب چیپٹر کا تو آغاز ہو گیا, اب باقی صوبوں میں بھی ہم عنقریب اس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. اور یہ پاکستان کے اندر جہاں پہ کلائمیٹ کی صفائی میں اپنا کردار ادا کریں گے, یہ ذہنی صفائی میں بھی اپنا کردار ادا کریں گے. جو ذہنی پراگندگی اس وقت پاکستان میں نظر آتی ہے, پاکستان کے بارے میں جو نیگیٹو پھیلائی جاتی ہے, یہ ہمارا ہراول دستہ ہوگا ہر قسم کی صفائی کے لیے. بہت شکریہ. دیکھیں بدقسمتی کیا ہے, یہ میں سیاست کو سائیڈ پہ رکھ کے بات کروں گا لیکن مجبوراً کرنی پڑے گی کہ جب پی ایم ایل این کی حکومت آتی ہے, ہم سٹی باؤنڈری ہم کہتے ہیں کہ یہ گرین ایریا ہے, یہ براؤن ایریا ہے, وہ جو ہم باؤنڈریز بناتے ہیں ان باؤنڈریز کو ہر آنے والی حکومت توڑتی ہے. میرا آج سوال یہ ہے کہ جب 1999 کے اندر جب پی ایم ایل این کی حکومت ختم کی گئی تو اگر لاہور ہی کی بات کریں تو لاہور کی باؤنڈریز کو کس نے پھیلنے دیا؟ اگر 2018 کے الیکشن میں جو ایک دھاندلی زدہ حکومت آئی, اس نے کیوں لاہور کی باؤنڈریز کو پھر ختم کیا؟ کیوں براؤن اور گرین کی تفریق کو ختم کیا؟ لاہور 40 سال پہلے 30 سال پہلے اپنی ضروریات 40 اسکوائر کلومیٹر سے پوری کرتا تھا. آج لاہور کی ضروریات 160 اسکوائر کلومیٹر سے پوری نہیں ہوتی. تو اس کا جو ایک نیگیٹو امپیکٹ جو کاربن ایمیشن سے لے کے جو ایک نیگیٹیوٹی جنریٹ ہوتی ہے, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ گرین فیلڈز
ختم ہوئی 40 اسکوائر کلومیٹر سے نکل کے 160 کلومیٹر تک جانے پہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ہم پھر میں بہت شکر گزار ہوں محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کا کہ انہوں نے انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ کو یہ ٹاسک دیا ہے. لاہور کی دوبارہ ایک حد بندی کی جا رہی ہے, لاہور کو ورٹیکل جو ہے اس کے اوپر کام ہو رہا ہے, اور وہ جو بلڈنگز بن رہی ہیں ان کے لیے ماڈل جو ہے, جو ماڈیول تیار ہو رہا ہے وہ زیرو کاربن ایمیشنز کے اوپر ہو رہا ہے. لیکن فرق پڑتا ہے تب ہے جب کنٹینیوٹی آف پالیسیز نہ ہو. پالیسیز کی کنٹینیوٹی ہو تو آج اب دنیا کے کس ملک میں بھی جہاں جہاں پر بھی یہ اسموگ آئی یا اس طرح کے, تو 3-4 سال لگتے ہیں اس کا مقابلہ کرنے میں. دس از دا فرسٹ ایئر آف دس گورنمنٹ. ہم نے رائٹ ڈائریکشن کے اندر سٹیپس لینے شروع کر دیے ہیں, اور انشاءاللہ ہر آنے والا مہینہ بہتری کی طرف جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور آخری چیز, ہم ایک بہت ایگریسو کمپین جو ہے ٹری پلانٹیشن کے حوالے سے, جو کمیونٹیز کو انوالو کر کے ان کی صفائی کے حوالے سے جو ہے وہ شروع کرنے جا رہے ہیں. نیشنل والنٹیئر کور کی رجسٹریشن کے ساتھ ساتھ اور یہ جم کلبز کو ملا کے آپ کو عنقریب یہ کمپین بھی ہوتی نظر آئے گی. رانا صاحب یہ بتائیے گا, ایک تو آپ کلائمیٹ کے حوالے سے کہہ رہے ہیں اس کے تدارک اور اس کے لیے کام کر رہے ہیں, اور جو پاکستان کے خلاف بول رہے ہیں ان کے صفائی کے لیے جو ہے وہ ٹیم بن چکی ہے, تو وزیر اعلیٰ کے پی کے جو ہیں ان کی جانب سے جو گفتگو کی گئی ہے وہ آپ نہیں سمجھتے کہ خطرناک گفتگو ہے, کہ وہ کہتے کہ اب ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے, گولی کا جواب گولی سے دیا جائے گا, ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے, تو اس پر آپ کیا کہیں؟ دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو کنڈیشن ہے ایک چیلنج ہے. آئی ایم ایف جس کی وجہ سے ہماری معیشت کی تباہی ہوئی, اور ذہن میں رکھیے گا 2016 میں نواز شریف صاحب نے آئی ایم ایف کو خیر بات کہہ دیا تھا. 2019 میں پھر آئی ایم ایف کو مسلط کیا گیا, اور اس کی شرائط اتنی کڑی تھیں کہ ہماری معیشت جو ہے اس کو بہت کچھ فیس کرنا پڑا, اور عوام کو بہت کچھ فیس کرنا پڑا. ہم نے آئی ایم ایف کی جو ڈیل کی ہے اس کے بعد دنیا کا رخ پاکستان کی طرف ہو چکا ہوا ہے, اور ہماری یہ کمٹمنٹ ہے کہ اگلا سال انشاءاللہ تعالی جس طرح اب تمام اشاریے مثبت جا رہے ہیں, تو پاکستان اگلا سال آئی ایم ایف کے بغیر اپنا بجٹ دے گا, جو بہت بڑا وے فارورڈ ہوگا. تو ہم کنفرنٹیشن میں نہیں پڑنا چاہتے. جواب دینا بہت آسان ہے, بڑکے مارنا, بڑک کا جواب بڑک سے دینا بہت آسان ہے. لیکن جس طرح چائنا کے پریزیڈنٹ کو ہم 2014 میں ہم نے نقصان اٹھایا, اور 1 سال بعد وہ پاکستان آئے, اور سی پیک 2014 میں شروع ہونا تھا 2016 میں شروع ہوا. اب بیلاروس کے پریزیڈنٹ آئے ہوئے تھے, بلینز آف ڈالرز کے وہ ایگریمنٹ کر کے گئے. ہم کنفرنٹیشن میں نہیں جانا چاہتے, ہم تمام صوبوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ذمہ دار ہیں 9 مئی کے, جو ذمہ دار ہے 26 نومبر کے, بار بار ریاست پر حملہ اب برداشت نہیں ہوگا, اور آنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا. یوتھ کونسل کو کب ایکٹیویٹ کرنے جا رہے ہیں, اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ جو طلبہ تنظیمیں ہیں اس کو کب تک آپ ایکٹیو کر سکتے ہیں, اور آخر میں یہ بتائیے گا کہ پاکستان انڈیا میچ کے حوالے سے اس وقت بہت کنٹروورسیز چل رہی ہیں, آپ کیا دیکھ رہے ہیں, کوئی صلاح دینا چاہیں گے ہم سارے ملک کو؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اگین برٹش کونسل کا بہت شکر گزار ہوں کہ نیشنل یوتھ کونسل یہ وہ ادارہ ہے جو پرائم منسٹر کا یوتھ ایڈوائزری بورڈ بنے گا. شہباز شریف صاحب نے ہمیشہ یوتھ امپاورمنٹ پہ کام کیا ہے, چاہے وہ پنجاب میں تھے یا وہ اب پاکستان میں ہے. مثال نہیں ملتی کہ اتنے زیادہ پروجیکٹس کسی اور جماعت کے ہوں. میاں نواز شریف صاحب نے پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کا آغاز